نماز کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے لیے مؤذن سے کہا، اذان دی گئی، آپ نے حر سے کہا کہ تم بھی نماز ادا کر لو، ہم بھی نماز ادا کریں، تم الگ نماز ادا کرو کہ ہم الگ نماز ادا کریں گے؟ حر نے کہا کہ ہم الگ نماز ادا نہیں کرنے والے، ہم تو آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ 1000 سے زیادہ لشکر جو حر لے کر آئے تھے، سارے لشکر نے امام حسین کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ بھی کیسا منظر ہے، ایک عجیب اتفاق ہے، امام کو گھیرنے کے لیے آئے ہیں اور وہی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہی جو دشمن بن کر آئے ہیں وہی امام کی اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حر سے، اے حر، تم کیوں مجھ پر ظلم کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، مولا علی کا لخت جگر ہوں؟ کیا تم نے مجھے خطوط بیچ کر بلایا نہیں ہے اور اب بلانے کے بعد مہمان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کی جاتی ہے؟ حر نے کہا کہ مجھے کسی خط کا پتہ نہیں ہے، میں نے ایک بھی خط آپ کو نہیں بھیجا، میں تو ایک حکم کے لیے آیا ہوں، وہ حکم ابن زیاد کا ہے کہ جہاں کہیں بھی امام حسین ملیں وہیں پر امام حسین کی ناکہ بندی کر دی جائے، وہیں پر امام حسین کو گھیر لیا جائے اور انہیں آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے واپس جانے دو یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو یا میرا راستہ جوڑ دو۔ حر نے کہا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، کیونکہ حر کے ساتھ ابن زیاد کے جاسوس لگے ہوئے تھے۔ اگر حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جانے دیتے تو وہ جاسوس حر کی ساری باتوں کو ابن زیاد کو بتانے والے تھے، ابن زیاد نے حر کو بھیجا تھا۔ اب حر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے واپس جانے دے، تو حر نے کہا کہ میں آپ کو اور آپ کے پورے قافلے کو واپس نہیں جانے دوں گا اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے۔ حر ایک بہت بڑا بہادر تھا، کوئی کم معمولی انسان نہیں تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ امام حسین نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، حر نے کہا کہ آپ نے مجھے ایسی بات کہی ہے کہ اگر کوئی اور آپ کے علاوہ مجھے یہ بات کہتا تو میں اس سے بھی بدتر اس کو بات کہنے والا تھا، لیکن میں آپ کی والدہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی والدہ تو خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، حر نے واپس کوئی جواب نہیں دیا۔ حر نے ایک بات اور کہی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب رات میں ہم لوگ سو جائیں اور قافلے کے تمام لشکر سو جائیں، اس وقت رات کے آدھی رات کے بعد جو ہے جب سارے سپاہی سو جائیں گے اس وقت آپ چپکے سے نکل جانا اور واپس مکہ شریف چلے جانا۔ میں ابن زیاد کو کہہ دوں گا کہ رات میں ہم سوئے تھے اور امام حسین واپس چلے گئے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں اور واپس جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ آدھی رات کے بعد چلنا شروع کرتے ہیں۔ صبح ہو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر ابن سعد کی سربراہی میں وہاں پر سامنے آ پہنچا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے، یہی کربلا ہے۔ آپ نے جو ہے اپنے گھوڑوں کو وہیں بٹایا، اپنے جانوروں کو وہیں بٹایا، اونٹوں کو، تمام جانوروں کو بٹایا گیا، وہیں پڑاؤ ڈالا گیا اور فرمایا یہی ہماری آخری قیام گاہ ہے، یہی کرب و بلا ہے، یہی مصیبتوں کی اور آفات کی سرزمین ہے، یہی کربلا ہے۔ اب ابن سعد جو ہے ادھر سے کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا، ادھر حر کے پاس 1000 کا لشکر ہے۔ ابن سعد کون ہے؟ عمر ابن سعد اس کا پورا نام ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی رسول ہے۔ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ باپ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ادھر بیٹا دے کے اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت سے جنگ کے لیے آیا ہے،
عمر ابن سعد، حضرت سعد کا بیٹا، ایک بہت بڑا کئی ہزار کا لشکر لے کر ایران کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت ایران کے اندر بغاوت چھڑی ہوئی تھی، تو ابن زیاد کے حکم پر وہ ایران جا رہا تھا۔ ابن زیاد نے اس کو خط لکھا کہ اے عمر ابن سعد، ایران کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے حسین ابن علی سے جنگ کر لو، پہلے ان سے مقابلہ کریں گے، اور تمہارے پاس جو کئی ہزار کا لشکر ہے، اس سارے لشکر کو تم واپس لے آؤ اور کربلا کے میدان میں جا کر امام حسین سے مقابلہ کرو۔ عمر ابن سعد جو ہے پہلے تو تیار نہیں ہوا کہ میں نواسہ رسول سے کیسے جنگ کر سکتا ہوں، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ ابن سعد نے کہا تجھے منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو جو ہے اپنے اس سربراہی سے دستبردار ہو جا اور استعفیٰ دے دے، اور رے کی حکومت جو تجھے ملنے والی ہے وہ حکومت بھی تجھے نہیں ملے گی۔ اب جب یہ دنیا کا لالچ آیا کہ اگر تو امام حسین سے مقابلہ کرے گا تو تجھے ملک رے کی حکومت دی جائے گی اور تجھے ایران کا بھی گورنر بنا دیا جائے گا، اور اگر تو امام حسین سے جنگ نہیں کرے گا تو تجھے جو ہے گورنر اور حاکم نہیں بنایا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت دے دی جائے۔ جب ایک دن کی مہلت دی، اس نے دوسرے دن جو ہے واپس ابن زیاد کو خط لکھا، اور اس کے جو ہے لالچی دل نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے امام حسین سے لڑنے میں کیا جاتا ہے، امام حسین سے جنگ کر لیتا ہوں، جنگ کرنے کے بعد مجھے جو ہے ایران کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اور ملک رے کی مجھے حکومت دی جائے گی۔ یہ حکومت اور دنیا کے لالچ کے اندر آ کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا۔ اب اس مقام پر ابن زیاد کی طرف سے کبھی ادھر سے 2000 کا لشکر، کبھی ادھر سے 5000 کا لشکر، ادھر سے 10,000 کا لشکر، ادھر سے 1000 کا لشکر، اس طرح کرتے کرتے لشکر آتا جا رہا، یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یزیدیوں کے پاس 22,000 کا لشکر، اور اس میں بھی 22,000 میں سب بڑے بڑے بہادر جنگجو، بالکل توانا اور بڑے بڑے ہتھیار ان کے پاس، اور ادھر صرف 82 لوگ، 82 لوگوں کا صرف ایک چھوٹا سا مختصر قافلہ، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور جنگ کا سامان بھی نہیں ہے، کیونکہ امام حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ امام حسین کو تو مہمان بنا کر بلایا جا رہا تھا۔ آدمی اگر جنگ کے لیے جاتا ہے تو پھر بہادروں کو تیار کرتا ہے، آرمی تیار کرتا ہے، فوج کے سپاہیوں کو تیار کرتا ہے، عورتوں کو جنگ میں نہیں لے جاتا ہے، بچوں کو جنگ میں نہیں لے جایا جاتا، بوڑھوں کو جنگ میں نہیں لے جایا جاتا۔ امام حسین کے ساتھ بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، امام حسین کے ساتھ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جنگ کا سامان بھی نہیں تھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میرے امام لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، میرے امام کو تو انہوں نے مہمان بنا کر بلایا تھا، اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے۔ اب یہاں پر 22,000 کے لشکر کو جمع کیوں کیا؟ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ سامنے جو لشکر ہے، اگرچہ 82 لوگ ہیں، چھوٹے سے کم ایک بہت ہی کم تعداد کے اندر لوگ ہیں، لیکن سامنے جو ہیں ان کی رگوں کے اندر مولا علی کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے۔ ان کا ایک ہی شخص اکیلا 5-5 ہزار کو قتل کر سکتا ہے، اتنی اللہ نے انہیں طاقت دی ہے۔ اب اس سے بھی بچنے کے لیے انہوں نے ایک اور کام کیا کہ 7 محرم کو امام حسین کا پانی بند کر دیا۔ نہر فرات جو کربلا کے میدان کے بالکل قریب ہے، اس نہر فرات پر جو ہے فوجیوں کا بہت بڑا پہرا دے دیا کہ اس نہر فرات سے کربلا کے کتے پانی پی سکتے ہیں، جانور پانی پی سکتے ہیں، چرندوں پرند پیئیں، لیکن امام حسین اور ان کے قافلے کے پاس ایک بوند بھی نہیں جانی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، جن کے نانا حوض کوثر کے مالک ہیں، جن کے نانا حوض کوثر کے مالک ہیں، انہی کے اوپر نانا کی امت پانی بند کر رہی ہے۔ ایک ایسا ایک دردناک منظر ہوگا جس منظر کو اس آسمان نے دیکھا ہے۔ اب امام حسین پر پانی بند کیا گیا تاکہ وہ بھوکے اور پیاسے رہیں تو اندر سے کمزور ہو جائیں اور وہ جنگ کی طاقت نہ رکھ پائیں، اس طرح ان پر پانی بند کیا گیا۔ اب 9 محرم الحرام کا دن آیا۔ ابن سعد جب لشکر لے کر وہاں پہنچا تھا تو 2-3 راتیں وہ وہیں کربلا میں ٹھہرا تھا۔
رات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے پاس بلاتے اور اسے باتیں کرتے، اسے مشورے دیتے، اسے سمجھاتے، تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی تھی۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ میری کچھ وصیتیں ہیں، ان میری وصیتوں پر عمل کیا جائے، میری شرطوں کو مان لیا جائے۔ سب سے پہلی میری شرط یہ ہے کہ مجھے جو ہے ڈائریکٹ یہاں سے یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ دمشق میں یزید بیٹا ہے، سیریا میں، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں یزید سے خود ہی اپنا معاملہ نپٹا لوں گا اور یزید سے بات کر لوں گا۔ دوسری میری بات یہ ہے کہ مجھے واپس مکہ شریف جانے دیا جائے، یا مجھے کسی ایسے ملک کی طرف جانے دیا جائے، کسی ایسی سرحد پر جانے دیا جائے کہ وہاں جا کر میں جو ہے اپنی باقی جو زندگی ہے اس کو اللہ کی عبادت میں گزار سکوں۔ لیکن ان شرطوں کا ابن زیاد پر تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ ابن سعد جو تھا اس کو جو ہے یہ شرطیں منظور ہوئیں۔ اس نے ایک خط ابن زیاد کو لکھا، کہا اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کا معاملہ سلجھا دیا ہے اور صلح کا جو ہے ایک راستہ نکل آیا ہے۔ ابن سعد نے یہ خط لکھا ابن زیاد کو کہ صلح ہونے والی ہے اور امام حسین ان 3 شرطوں پر راضی ہونے والے ہیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان کی شرطوں کو مان لیا جائے اور جو ہے جنگ ہونے سے بچا جائے، جنگ ہونے سے جو ہے رک جایا جائے اور جنگ ہونے سے جنگ کو ترک کر دیا جائے۔ جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد کو بھی پہلے تو یہ شرطیں بہت اچھی لگی، کہا چلو ٹھیک ہے، بغیر جنگ کے ہی جب یزید کے پاس امام حسین جا رہے ہیں اور خود ہی صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو پھر جنگ کیوں کرنا ہے، خون بہانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ابن زیاد بھی سمجھ گیا، لیکن جیسے ہی ابن زیاد واپس خط لکھ رہا تھا صلح کے لیے، وہاں ابن زیاد کے پاس ایک بہت بڑا خبیث اور مردود سارے واقعہ کربلا کی جو جڑ ہے، اس جڑ کا نام شمر جل جوشن ہے۔ اس شمر کو یاد رکھیں، اسی کی وجہ سے سارا معرکہ کربلا ہوا ہے۔ یہ شمر بڑا بدبخت ایک ایسا خبیث انسان تھا کہ وہ ابن زیاد کے پاس بیٹا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر صلح ہو گئی تو پھر جو فتنے باز ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر فتنہ نہیں ہوا تو ہمیں مزہ نہیں آیا، تو فتنے باز ہوتے ہیں، ان کی روش یہی ہوتی ہے۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم حسین سے صلح کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ ابن سعد جو عمر ابن سعد جس کو لشکر لے کر تم نے بھیجا ہے، اس کے بارے میں تو میں نے سنا کہ رات بھر امام حسین سے باتیں کرتا ہے۔ اسے تم اس پر سختی کرو اور اس کو یہ لکھو کہ میں نے تجھے جو ہے بات اور صلح اور مشورے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ میں نے تجھے امام حسین کو روکنے کے لیے اور ان سے جنگ کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے کہ حسین سے ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یزید کو خلیفہ تسلیم کریں، ورنہ جو ہے لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ بس ہماری شرط ایک ہی ہے، یا تو یزید کو امیر المومنین مانے یا لڑنے اور جنگ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ جو ہے یزید کی بیعت کے لیے امام حسین کو مجبور کیا جائے۔ شمر نے جب یہ جوش دلایا تو ابن زیاد کا دل واپس سخت ہو گیا، کہا تم ٹھیک مشورہ دے رہے ہو۔ ابن سعد کو اس نے واپس خط لکھا، کہا اے ابن سعد، میں نے تجھے مشورے کے لیے اور صلح کے لیے اور ان کی شرطوں کو ماننے کے لیے اور ان سے بات کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ امام حسین سے کہو کہ وہ ہماری ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، ابن زیاد کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، ورنہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ تیسری ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے، کوئی تیسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ 2 ہی آپشن ہیں، یا تو یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار رہو۔ اب جب شمر نے یہ مشورہ دیا تو اس مشورے کی بنیاد پر اس نے ایک بہت بڑا انعام شمر کو دیا۔ اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ دنیا کے کتے تھے، لالچی کتے، ان کو تو دنیا چاہیے تھی، دنیا ان کو دے کر تم جو ہے ان سے کچھ بھی کروا لو، قرآن کی توہین کروا لو، اہل بیت کی توہین کروا لو، صحابہ کی توہین کروا لو، سب کروا سکتے ہو۔ یہ دنیا کے لالچی کتے ہیں، دنیا کی دولت دے کر تم ان کا ایمان خرید سکتے ہو۔ یہ ایسے لالچی کتے تھے۔ شمر کو اس نے یہ خط دیا، کہا یہ خط تم خود لے کر جاؤ، اگر ابن سعد ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ابن سعد کو ہی امیر اور حاکم بنا دینا، ورنہ جو ہے ابن سعد کو سسپینڈ کر کے شمر تم خود جو ہے اس پوری فوج کے سربراہ بن جانا۔ اب شمر جب یہ لے کر پہنچا، عمر ابن زیاد نے پہلے تو جو ہے شمر کو ڈانٹا اور کہا اے خبیث، مجھے معلوم ہے کہ ابن زیاد کو میری
باتیں ماننے سے تو نے ہی بےکایا ہوگا اور تو نے ہی فریب دیا ہوگا، کیا تو جو ہے نبی کے نواسوں کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے اور ان کو شہید کرنے والا ہے؟ شمر نے کہا کہ ہمارے دو ہی مطالبے ہیں، ایک مطالبہ یہ ہے کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کی جائے ورنہ امام حسین سے کہو کہ لڑنے کے لیے تیار رہے۔ اب ابن سعد نے دیکھا کہ اگر میں یہ ابن زیاد کی بات کو نہیں مانوں گا تو میرے ہاتھ سے تو رے کی حکومت بھی چلی جائے گی، فوج کی سربراہی بھی چلی جائے گی، ایران کا جو گورنری کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی چلا جائے گا، لہٰذا میں جو ہے امام حسین سے لڑ لیتا ہوں اور شمر کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ اس نے شمر سے کہا کہ چلو تم چلے جاؤ اور میں جو ہے امام حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، ابن زیاد سے کہہ دینا کہ عمر ابن سعد امام حسین سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب جو ہے دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن پہلے امام حسین پر پانی بند کیا گیا، ساری چیزیں بند کر دی گئی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے فوج کے دستے دستے آتے رہے اور 22,000 سے زیادہ لشکر زرار تیار ہو گیا۔ اب 9 محرم الحرام کا دن ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے درمیان خطبہ دیا، اے میرے ساتھیوں، تم جو ہے میری محبت میں، نبی کی اہل بیت کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں میرے ساتھ آئے ہو، اس لیے تم جو ہے یہاں پر مجھے لڑنے دو اور مجھے جو ہے اس ابن زیاد سے اور اس لشکر سے مقابلہ کرنے دو، کیونکہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر وہ مجھے شہید کر دیں گے تو تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا، تم سے وہ بدلہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے ان کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو میری ذات ہے، اس لیے مجھے لڑنے دو اور تم لوگ جو ہے لڑنے کے لیے کسی صورت میں مت جانا۔ حضرت عباس علمبردار، حضرت محمد بن علی، حضرت عثمان بن علی، آپ کے دیگر بھائی بھی آپ کے ساتھ میں تھے، آپ کے بھتیجے بھی ساتھ میں تھے، آپ کے بھانجے اونو محمد بھی ساتھ میں تھے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اے میرے امام، اے میرے آقا، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم جب تک زندہ ہیں آپ کو جنگ کے لیے جانے نہیں دیں گے، ہم جب تک زندہ ہیں آپ کسی صورت میں ہم آپ کو شہید نہیں ہونے دیں گے، بلکہ آپ سے پہلے ہم اپنی جان کو لٹائیں گے، آپ سے پہلے یہ یزیدی ہماری لاشوں سے گزریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو جانے دیں گے۔ تمام لوگوں نے جو ہے جانثاری کا مظاہرہ کیا، جس جانثاری کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے سپاہی تھے جن کی ابھی شادی ہوئی تھی نئی اور اپنی عورت کو انہوں نے اس عورت کو کہا تھا کہ تم جو ہے امام حسین، میں جو ہے امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں اور تم چلی جاؤ۔ اس عورت نے جواب دیا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ میدان کربلا میں آؤں گی۔ وہ عورت بھی آپ کے ساتھ میں آئی تھی اور وہ خود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر شہید ہونے کے لیے وہاں پر آئے تھے۔ اب جو ہے رات ہوئی اور رات سے تھوڑا پہلے یعنی مغرب سے پہلے سب سے پہلا تیر یزیدیوں کی طرف سے امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا گیا۔ یہ جنگ کی ابتدا تھی، جنگ اسٹارٹ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اب جب واقعی جنگ ہونے والی تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے کسی کو کچھ نہ کہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جنگ ہمیں شروع نہیں کرنی ہے، ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، پہل ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عمر ابن سعد اس دنیا کے لالچی کتے نے سب سے پہلا تیر مار کر لوگوں سے کہا تھا، اے لوگوں گواہ رہنا، امام حسین کے خیمے کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ معاذ اللہ، ایسی بات کر رہا تھا جیسے یہ کوئی بہت بڑے فخر کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ تو نے تیر چلایا۔ امام حسین سے وہاں کچھ کرامتیں بھی صادر ہوئیں۔ ایک کرامت تو یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کے ارد گرد خندق کھود کر اس کے اندر آگ جلائی تھی۔ اس آگ جلانے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی دشمن خاندان نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی جو مقدس خواتین ہیں ان تک نہ پہنچ سکے، اس لیے حفاظت کے لیے آگ لگائی گئی تھی چاروں طرف سے تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آ سکے۔ تو ایک بدبخت اپنے گھوڑے کو وہاں لے کر آیا اور امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، اے حسین ابن علی، تم نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اے یزیدی کتے، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟
ایک شخص نے فوراً اٹھ کر اس کو تیر مارنا چاہا، آپ نے اس کو روکا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ جہنم کی آگ سے پہلے اسے دنیا کی آگ میں مبتلا فرما۔ جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی اس کا گھوڑا بگڑ گیا اور فوراً اس کو گھسیٹ کر اسی جنگ میں اسی خندق کے اندر لے کر گیا جہاں آگ جل رہی تھی، اور اس کے اندر اس کے گھوڑے نے اس کو لے جا کر ڈال دیا جہاں وہ جلتا رہا۔ یعنی آپ نے جو دعا کی تھی، اللہ جہنم کی آگ سے پہلے اسے دنیا کی آگ میں مبتلا فرما، آپ نے تو ابھی ہاتھ ہی نیچے نہیں کیے تھے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے حسین تمہارا نبی سے کیا رشتہ ہے؟ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ بات تو اتنی خطرناک تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ فرمایا، اے ظالم، اگر ہمارا رشتہ نبی سے نہیں ہے تو کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، اور ایسی بد دعا کہ اس کا جو گھوڑا تھا وہ اس کو اس طرح گھسیٹ کر لے کر بھاگا کہ اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اتنی پیاس لگی کہ اس نے مرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا، اے حسین دیکھو نیرے فرات مجھے مار رہا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی تمہیں ملنے والا نہیں، تم پیاسے مرو گے، تمہیں پانی نہیں ملے گا، یہ بھی اس نے کہا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اسے دنیا میں پیاسا مار دے، اسے دنیا میں پیاسا مر جائے، ایسے آپ نے دعا فرمائی۔ فوراً اس کا گھوڑا اس کو لے کر بھاگا، گھسیٹتے گھوڑا اتنی دور اس کو لے کر بھاگا کہ اس کو پیاس اتنی شدت کی لگی کہ وہ العطش کہہ رہا ہے، یعنی میں پیاسا ہوں۔ لوگوں نے اس کو پانی پلایا، اتنا پانی پلایا گیا کہ پانی پیتا گیا اور اس کی پیاس بڑھتی گئی، پیاس بجھی نہیں، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں وہ مر کر ہلاک ہو گیا۔ یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین اگر چاہتے تو نیر فرات کو اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تو بہت اعلیٰ ہے، ان کی شان تو بہت اعلیٰ ہے۔ آپ جاؤ اجمیر شریف میں، امام حسین کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام، آپ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، یعنی کئی پشتوں بعد پیدا ہونے والے معین الدین کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ ایک کاسے کے اندر غریب نواز کے حکم پر سارا آنا ساگر آ گیا تھا۔ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اگر غریب نواز کے کہنے پر سارا آنا ساگر ایک کاسے کے اندر آ سکتا ہے تو میرے امام اگر فرماتے تو نیر فرات کیوں نہیں آتا؟ نیر فرات چل کر آتا، آپ کے قدموں میں آ جاتا، لیکن یہاں میرے امام اپنی کرامت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ اپنا صبر دکھانے کے لیے آئے تھے، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آئے تھے، نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے آپ نے پیاس کو محسوس کیا اور پیاس کو صبر کو برداشت کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب رات ہوئی، 10ویں محرم الحرام کی رات ہے، جمعرات کا دن ہے، جمعہ کی شب ہے، پوری رات امام حسین نے اور آپ کے گھر والوں نے اللہ کی عبادت میں رات گزاری، قرآن کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے، تسبیح و تہلیل کی۔ صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی تو جنگ کا نغارہ بجایا گیا۔ جیسے ہی جنگ کا نغارہ بجایا گیا، یزیدی فوج میں ایک سپہ سالار کا نام حر تھا۔ یہ وہی حر ہیں جو امام حسین کا پانی بند کرنے کے لیے آئے تھے، یہ وہی حر ہیں جو امام حسین کو روکنے کے لیے آئے تھے، جو امام حسین کی ناکہ بندی کرنے کے لیے آئے تھے، راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، یہ وہی حر ہیں۔ حر نے کہا یزیدی لشکر سے، کیا تم حقیقت میں امام حسین سے جنگ کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، اگر حسین ابن زیاد اور یزید کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے، ان کے سر ان کے تن سے جدا کریں گے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائیں گے، اگر وہ یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کو قتل کریں گے۔ حر نے کہا کہ افسوس ہے تم لوگوں پر، تم اہل بیت سے جنگ کرتے ہو، نواسہ رسول سے جنگ کرتے ہو۔ پھر آپ نے فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی فوج سے نکل کر فوراً آپ جو ہے حسینی لشکر میں پہنچ گئے۔ حسینی لشکر میں پہنچ کر امام حسین کے پاؤں پکڑ لیے،
کہا امام علی مقام مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں وہی حور ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ اب اہل بیت کا گھرانہ بڑا سخی گھرانہ ہے، اس بارگاہ میں جو آتا ہے اس کو معاف بھی کیا جاتا ہے اور اس کو نوازا بھی جاتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور اللہ تمہیں معاف فرمائے، آپ گھوڑے سے اتر جائیے۔ اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جب گھوڑے کو ایڑ لگا کر یزیدی لشکر سے حسینی لشکر میں آئے تھے تو فوراً آپ نے امام حسین کی بارگاہ میں اس وقت عرض کی دے امام میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا یہاں تک کہ آپ کے نام پر لڑ لڑ کر شہید نہ ہو جاؤں، میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا۔ پھر آپ نے جو ہے جا کر حضرت حر نے یزیدی لشکر کے سامنے تقریر فرمائی کہ کسی طرح میری بات کو بھی یہ لوگ سمجھ جائیں، کسی طرح میری بات ان کے دلوں میں بیٹھ جائے تو امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جو آمادہ ہیں اس سے باز آ جائیں۔ لیکن آپ کی تقریر کا بھی ان یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد واپس حسینی خیمے میں آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر رکے۔ اس کے بعد اب باقاعدہ جنگ شروع ہوئی ہے، باقاعدہ جنگ کا نعرہ بجایا گیا۔ امام حسین کے شہزادے، آپ کے بانجے بھتیجے، خاندان نبوت خاندان ہاشمی کے 17 چشم و چراغ تھے، یعنی 17 لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ سب شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو ساتھ میں اور بھی اہل بیت کے ماننے والے تھے آپ کے ساتھی، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا اور درخواست کی کہ امام علی مقام جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کا کوئی چشم و چراغ لڑنے کے لیے نہیں جائے گا، سب سے پہلے ہم لڑیں گے، ہم مریں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے اہل بیت لڑنے کے لیے جائیں گے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک وہ فدایان اہل بیت محبان اہل بیت زندہ رہے اس وقت تک اہل بیت کے کسی بھی چشم و چراغ کو انہوں نے تکلیف نہیں آنے دی، کانٹا تک نہیں چبھنے دیا، لڑنے گئے۔ سب سے پہلے حبیب بن مظاہر اور زہیر اور اس طرح سے آپ کے جانثار یہ لڑنے کے لیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائیں لینے کے بعد، اللہ کا نام لینے کے بعد، 10 محرم الحرام ہے، عاشوراء کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، لڑنے کے لیے امام حسین کی طرف سے گئے، میدان کارساز میں تشریف لائے، سامنے یزیدیوں کو للکارا، بڑے بڑے بہادروں کو بھیجا، بڑے بڑے جنگجوؤں کو بھیجا، حضرت حبیب بن مظاہر اور حضرت عبداللہ، یہ سارے لوگ جو ہے 3-4 سپاہی جو لڑنے گئے تھے، لڑتے گئے، کئی لوگوں کو جہنم بھیجتے رہے، جہنم واصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جب ان پر حملہ ہوا تو پھر جو ہے ان سب نے جو ہے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک کر کے سارے جانثار جا رہے ہیں، ایک جانثار جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، سب ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں۔ اب یہ شہادت کو میں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں۔ سارے لوگوں نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر حضرت حر سمیت، حضرت حر بھی گئے، انہوں نے بھی کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا اور آخر میں انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اب سارے لوگ جب شہید ہو گئے، اب خاندان ہاشمی کی باری ہے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے نوجوان ہیں، امام حسین کے لقتے جگر ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، فوراً کھڑے ہوئے، ابا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال کے نوجوان ہیں اور ان کا رشتہ امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ سے ہو چکا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، صرف رشتہ ہو چکا تھا۔ اب حضرت قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، ایک طرف وہ تیار ہو گئے، میرے امام چچا جان مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں لڑنے کے لیے۔ ادھر امام زین العابدین بیمار عابد جو کئی دنوں سے بیمار تھے، 22 سال کے نوجوان ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ امام حسین نے سب کو منع کیا، سب کو روکا، سب کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ کے بھائی حضرت عباس علمبردار جن کے ہاتھ میں سارے کربلا کا اس لشکر کا جو علم تھا وہ حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے جانے کے لیے اجازت مانگی، آپ نے انہیں منع کیا۔
روکنے کی کوشش کی کہ کوئی نہ جائے، مجھے جانے دیا جائے، یزیدی مجھے شہید کریں گے، اس کے بعد کسی کو کچھ نہ کہیں گے، کسی کو نہیں ماریں گے، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن سب نے ایک زبان ہو کے یہ کہا تھا، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ کو لڑنے نہیں دیں گے۔ اب جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی جو بھائی تھے، حضرت محمد بن علی، حضرت عثمان بن علی، یہ جو ہے ایک کے بعد دیگرے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام حسین کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے بھائی جان، مجھے اپنے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی، سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی، زینب کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی، مجھے اجازت دیجئے کہ میں نہر فرات میں جا کر ظالموں کو چیر کر نہر فرات کا پانی لاؤں اور اپنے بھتیجوں کو بانجوں کو پلاؤں، تب جو ہے میرے دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ آپ نے اجازت دی، مشکیزہ ہاتھ میں لیا، فوراً نہر فرات کے کنارے پر گئے، یزیدیوں کو مارتے ہوئے چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے، چلو میں پانی لیا، پینا چاہا، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، اصغر کا تڑپنا یاد آ گیا، اکبر کی پیاس یاد آ گئی، فوراً چلو والے پانی کو واپس گرایا۔ جب تک بچے پانی نہیں پیئیں گے، سکینہ اور اصغر پانی نہیں پیئیں گے، عباس پانی نہیں پی سکتا، پہلے وہ بچے پانی پیئیں گے، اس کے بعد عباس پانی پیے گا۔ مشکیزے گوہرا بغیر پانی پیے واپس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، واپس خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ یزیدیوں میں سے کسی ظالم نے پکار کر کہا، خبردار، حسین کے خیمے تک ایک بوند نہیں پہنچنی چاہیے، اگر حسین کے خیمے میں پانی پہنچ گیا اور ان لوگوں نے پانی پی لیا تو سمجھ لو ہمارا 22,000 کا لشکر 1 منٹ کے اندر خاک ہو جائے گا۔ یہ لوگ جو چند لوگ ہیں، انہیں تم معمولی مت سمجھنا، ان کی رگوں کے اندر مولا علی کا خون ہے، ان کی رگوں کے اندر رسول اللہ کا خون مبارک ہے، اس لیے انہیں کمزور مت سمجھنا۔ اگر ان کے پاس پانی پہنچ گیا، انہوں نے پانی پی لیا تو ایک ایک کر کے ہم سارے مارے جائیں گے۔ اس لیے سارے یزیدی ایک ہو گئے اور سب نے حضرت عباس کو گھیر لیا۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، تلوار مارا تو آپ کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا، آپ نے اس ہاتھ میں مشکیزہ لے لیا، جب دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لیا گیا اس بازو کو بھی کاٹ دیا گیا، آپ نے دانتوں سے مشکیزہ پکڑا۔ ایک ظالم نے ایک تیر اس طرح مارا مشکیزے کے اوپر کہ سارا پانی گر کر وہیں مٹی میں مل گیا۔ اب حضرت عباس سمجھ گئے کہ ہم سب کے لیے دنیا کا پانی مقدر نہیں ہے، اب نانا جان کے ہاتھ سے جام کوثر ہم پیئیں گے، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا، یہ دنیا کا پانی ہمارے نصیب میں اب نہیں ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ظالم ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس نے فوراً آواز دی اپنے بھائی امام حسین کو، یا اخاو ادرکنی، یا اخاو ادرکنی، اے میرے بھائی میرے پاس پہنچیے، میرے بھائی میرے پاس پہنچیے۔ امام حسین دوڑ کر گئے، اپنے بھائی کو اٹھایا اور امام حسین کی گود میں ہی حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس شہادت کو سننے کے بعد بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام علی اکبر، امام حسین کے شہزادے، وہ تیار ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ابا جان مجھے جانے دیجئے، مجھے جانے دیجئے، میں ابھی جو ہے لڑ کر سارے ظالموں کو جہنم میں بیچ کر آ جاؤں گا، مجھے جانے دیجئے۔ جب بہت زیادہ اصرار ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شبیہ پیغمبر تھے، ان کی شباہت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے ان کا چہرہ ملتا تھا۔ امام حسین نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، جب میرے نانا جان کی یاد آتی ہے تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں تو میرے نانا جان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اب تیری شہادت کے بعد جب مجھے نانا جان کی زیارت کرنی ہوگی تو میں کس کو دیکھوں گا، میں کس کا دیدار کروں گا، کسے دیکھوں گا۔ فوراً جب زیادہ اصرار ہوا، ضد بڑھ گئی، تو امام علی مقام نے اجازت دی، اپنے تن پر تبرکات سجائے، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ایک کر کے یزیدیوں کو مارنے لگے۔ ایک بہت بڑا بہادر جس نے اپنے بیٹوں کو جو ہے ایک ایک کر کے امام علی اکبر کے سامنے بھیجا، ساروں کو ہی آپ نے جو ہے زمین پر ڈھیر کر دیا، وہ خود بھی لڑنے آیا، اس کو بھی آپ نے ڈھیر کر دیا، اور جب وہ ظالم خود لڑنے آیا تھا، کہیں آپ پر وار کیے، سارے وار کو خالی کر دیا۔ اب اس ظالم سے آپ نے یہ فرمایا
کہ میں تو تجھے بہت بڑا جنگجو سمجھتا تھا، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین بھی کسنے نہیں آتی ہے، گھوڑا بھی باندھنا نہیں آتا ہے، صحیح سے گھوڑا تیار کرنا نہیں آتا ہے۔ جب اس نے اس طرح نیچے دیکھا، فوراً آپ نے تلوار ماری اور وہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر زمین پر آ گیا، وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح جب یزیدیوں نے دیکھا کہ اگر میں بھی یقین سے کہتا ہوں، یہ ہمارا ایقان ہے کہ اگر ایک ایک کر کے وہ لوگ خاندان نبوت سے لڑنے کے لیے آتے تو یہ چند لوگ ان سارے لوگوں کو مارنے کے لیے کافی تھے، یہ کافی تھے، ایک ایک کر کے آتے تو، لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ ایک ایک کر کے لڑیں گے تو سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے شمر جلجوشن اور ابن زیاد اور اس طرح کے بدبختوں نے یہ آواز دی، اے لوگوں اگر ایک ایک کر کے لڑو گے تو سارے مارے جاؤ گے، ایک ہی بار میں اس نوجوان پر حملہ کر دو تاکہ اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ اس کی آواز دینے پر سارے لوگ امام علی اکبر پر ٹوٹ پڑے اور امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش کی گئی، تلواروں کے زخم دیے گئے، جس کی تاب نہ لا کر آپ زمین پر آ گئے۔ اپنے بابا جان کو پکارا، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھوں پر لیا۔ اپنے ہاتھوں پر لینے کے بعد آپ نے جو ہے صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میرے بیٹے دنیا کا پانی تو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، نانا جان کے ہاتھ سے ہم جام کوثر پیئیں گے۔ اس کے بعد امام حسین کی گود میں آپ کے شہزادے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو تپتی ریت پر سارے خاندان کو لٹایا وہ حسین۔ یہ میرے امام علی مقام کا مقام ہے، ورنہ اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے انتقال ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن امام حسین تو اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہائے ہائے کے نعرے نہیں لگائے اور اس طرح سے واویلا نہیں مچایا، بلکہ خود بھی صبر کیا، اپنے گھر والوں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد حضرت امام قاسم کی باری آئی، فوراً کھڑے ہوئے، چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو میرے بھائی کی امانت ہے، امام حسن کی امانت ہے، میں تجھے کیسے جانے کی اجازت دیکھتا ہوں۔ ہر چند روکا، اس کے بعد انہوں نے بھی اصرار کیا، امام حسین نے انہیں بھی جانے کی اجازت دی۔ گئے ایک ایک کر کے، جب یزیدی بڑے بڑے بہادروں کو بیچتے رہے، سب کو وہ اس طرح کاٹ کاٹ کر زمین پر ڈھیر کرتے رہے، لیکن پھر یزیدیوں نے ایک بارگی ان پر بھی حملہ کیا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے جو ہے نبی کے خاندان کے یہ چشم و چراغ جاتے رہے، جام شہادت نوش فرماتے رہے، سب کی باری آئے، سب نے آ کر اور اس کے اندر ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کسی کو مجبوراً بھیجا نہیں گیا کہ تمہیں اب جانا پڑے گا، اب تجھے جانا پڑے گا، اب تجھے جانا پڑے گا، اس طرح بھیجنے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس سے پہلے شہادت کا جام نوش کروں۔ وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ میرے رب کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، بظاہر دنیا والوں کے سامنے ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس کی راہ میں شہید کیا جائے گا، جو اس کی راہ میں مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرما دیتا ہے۔ اب آپ غور تو کریں کہ جب شہیدوں کی زندگی کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے آقا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا جب شہید کی شہادت کو اور شہید کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے، تو میرے آقا کی زندگی تو وراء الورا ہے۔ سارے لوگ شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ پہلے میں شہید ہو جاؤں، پہلے میں شہید ہو جاؤں، اس سے پہلے میں چلا جاؤں۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے شہزادے ہیں، سب سے بڑے شہزادے، 22 سال کے نوجوان ہیں، بیمار ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں،
ابا جان سب چلے گئے، سب نے شہادت کا جام نوش کیا، اب میرے جانے کی باری ہے، اب میں جاؤں گا، اب میں لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے تم بیمار ہو اور تم تو میری آخری نشانی ہو، اگر تم شہید ہو گئے تو پھر سکینہ کا خیال کون رکھے گا؟ زینب کو واپس مدینہ کون لے کر جائے گا؟ اگر تم شہید ہو گئے تو ان شہر بانو کا اور خاندان کی عورتوں کا کون خیال رکھے گا؟ اگر تم شہید ہو گئے تو میری نسل کیسے چلے گی؟ تم سے تو میری نسل چلنے والی ہے، قیامت تک حسینی سلسلہ تم سے ہی تو چلنا ہے۔ اب امام زین العابدین نے ضد تو کیا، لیکن امام حسین نے ہرگز انہیں میدان میں جانے نہیں دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بھتیجے جو دودھ پیتے بچے تھے 6 ماہ کے علی اصغر، ان کو ہاتھ میں لیا، امام حسین کی بارگاہ میں آئی، عرض کی بھائی جان اگر وہ پیاسے تو ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اگر وہ دشمن ہیں تو ہمارے دشمن ہیں، اس چھوٹے سے بچے نے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، کچھ نہیں بگاڑا ہے، آپ ان سے کہیں کہ ہمیں پانی نہیں پلانا تو نہ پلائیں، اس بچے کی پیاس ہم سے دیکھی نہیں جاتی، بچے کا تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن سے زیادہ بھوکا پیاسا ہے، اس کا تڑپنا ہم سے نہیں دیکھا جاتا، شاید ان ظالموں کو رحم آ جائے، آپ لے جائیں۔ امام حسین جانتے تھے کہ سامنے جو ظالم موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر گوشت کا دل نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر پتھر کا دل ہے، وہ بڑے سخت پتھر ہیں، پتھر دل ہیں، وہ کبھی علی اصغر کو پانی دینے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی لے کر گئے ایک یزیدی کے سامنے آپ نے کہا کہ مجھے پانی نہیں پلانا، میرے بچے کو تو پانی پلا دو، تو اس یزیدی بدبخت نے ایک تیر کھینچا اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں پیوست کر دیا، اور وہ تیر امام حسین کو بھی آ لگا، گردن کے آر پار ہو گیا، جس سے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ 6 مہینے کے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں حسین۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے تھے پانی کے لیے، تو جب بچہ روتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اس کی انگلیاں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں، انگلیاں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں، تو علی اصغر کی بھی مٹھی بند ہو رہی تھی، کھل رہی تھی، تو جو ہے ایک شاعر نے کہا ہے کہ کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، 6 مہینے کے اصغر کو بھی تلوار چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تڑپ رہا ہے، یہ تڑپ نہیں رہا ہے، بلکہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی تلوار دی جائے، میں بھی لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ اب علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی بھی شہادت ہو گئی، حضرت قاسم بھی چلے گئے، اور خاندان نبوت کے ایک ایک کر کے سارے افراد شہید ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بیٹے عون و محمد، دونوں کی کم عمر تھی، دونوں کو لے کر آئی، بھائی جان ان کو بھی لڑنے کے لیے بھیجو۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ یہ بچے ہیں، یہ میرے بھانجے ہیں، میں ان کو اپنے سامنے شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن بہن کا اصرار تھا کہ کسی طرح میرے ان بیٹوں کو شہادت کے لیے، جنگ کے لیے بھیجا جائے۔ دونوں کو جو ہے تیار کیا گیا، چھوٹی چھوٹی تلواریں لٹکائی گئی، دونوں لڑنے کے لیے گئے، اور ظالموں کو کاٹتے رہے یہاں تک کہ وہ دونوں بھی شہید ہو گئے۔ عون و محمد بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، محمد بن علی بھی شہید ہو گئے، عثمان بن علی بھی شہید ہو گئے، عباس علم بردار بھی شہید ہو گئے، اور امام علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، سب شہادت کا جام نوش کر گئے۔ اب باری ہے تاجدار کربلا کی، اب وہ میدان کربلا کا خونی منظر، اور وہ قیامت صغریٰ کا منظر کہ جسے دیکھ کر آسمان بھی رویا تھا، جسے دیکھ کر یہ زمین بھی کانپ اٹھی تھی۔ کیا ایسا بھی زمانہ آ رہا ہے کہ نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے اسی اپنے نبی کے نواسوں کو شہید کریں گے؟ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا؟ سب تڑپ گئے، اور سامنے جو ہے یزیدی ہیں، کسی کے دل کے اندر رحم نہیں آیا، کسی کا دل نہیں نرم ہوا، اور سارے امام حسین کے خون کے پیاسے۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے خیمے میں گئے، سکینہ سے ملاقات کی، شہر بانو جو آپ کی زوجہ تھی ان سے ملاقات کی، اپنی بہن حضرت زینب سے ملاقات کی۔ زینب نے تو کہا تھا یا ویلتا یا ویلتا، ہائے رے غم ہائے رے غم، لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، یہ ماتم کرنا اور نوحہ کرنا اور بے صبری اور ناشکری کرنا یہ اہل بیت کا کام نہیں ہے۔ اے میری بہن صبر کرو، اللہ تعالی ہمیں صبر کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے رب نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو پتا چلا کہ یزیدیوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اللہ حسینیوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنی بہن کو نصیحت کی، اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کو نصیحت کی، اپنی زوجہ شہر بانو کو نصیحت کی، اور اپنے گھر والوں کو اور امام زین العابدین کو اور دیگر خاندان کے افراد کے سامنے تقریر فرمائی کہ تم جانا، نانا جان سے جا کر میرا سلام کہنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی بے صبری مت کرنا، ناشکری مت کرنا۔ یہ نصیحتیں کرنے کے بعد آپ تیار ہونے لگے، اپنے تن مبارک پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی کے تبرکات سجائے، مولا علی کی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال اپنے ساتھ میں لی، تبرکات سجا کر اپنے جانور مبارک اس گھوڑے پر یا ایک روایت کے مطابق اونٹنی پر آپ سوار ہوئے، اور اس کے بعد میدان کارساز میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب جا رہے تھے تو زینب کہہ رہی تھی کہ اب امام حسین کی یاد آئے گی تو ہم کس کو دیکھیں گے، اب امام حسین کی یاد آئے گی، بڑی ستائے گی۔ اس طرح انہوں نے جو ہے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میرے امام نے انہیں سمجھایا۔ صبر کی تلقین کرنے کے بعد آپ میدان کارساز میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ نے یزیدیوں کے سامنے خطبہ پڑھا، ان کے سامنے تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں فرمایا اے لوگوں دیکھ لو مجھے، میں کون ہوں، میرا نام حسین ابن علی ہے، میں سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں مولا علی کا لخت جگر ہوں۔ میرے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے میرے بارے میں فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ میں وہ ہوں کہ میرے فضائل کو میرے آقا نے بیان فرمایا۔ اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو آج بھی مکہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کے اندر کئی صحابہ موجود ہیں، جا کر ان صحابہ سے پوچھ لیجئے کہ میرے آقا نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں کہ جن کے فضائل کو قرآن نے بیان کیا ہے، ہم اہل بیت ہیں کہ جن کے فضائل کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسن ابن علی کا بھائی ہوں۔ اس طرح آپ کا تقریر فرمانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے معاذ اللہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ اس تقریر فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ان یزیدیوں کے سامنے اپنی تعریف اور اپنا تعارف کرا دینا ضروری تھا، ورنہ کل قیامت کے دن کوئی یزیدی یا نہ کہہ سکے، کوئی عذر نہ پیش کر کے کہ میں نے حسین کو پہچانا نہیں تھا، حسین کو ہم نے جانا ہی نہیں تھا۔ اس لیے بتا دیا میرے امام نے کہ میں کون ہوں، تاکہ لوگ پہچان لیں اور میری شہادت، مجھے شہید کرنے سے باز آ جائیں، اہل بیت کا خون بہانے سے باز آ جائیں۔ لیکن ان کے دل تو پتھر تھے، پتھر دل تھے۔ ان کے پاس تو ایک ہی جواب تھا کہ یا تو یزید کے سامنے سر کو جھکاؤ، یزید کی بیعت کرو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب جو ہے للکارا کہ ہے کس کے اندر ہمت جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کسی کے اندر جرت جو میرے مقابلے میں آئے۔ میرے امام کی للکار کو سن کر سارا میدان کانپ اٹھا، یزیدی تھر تھر کانپنے لگے۔ کسی کے باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی جو شیر خدا کے شیر کے مقابلے میں چلے جائے، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ لیکن شمر اور اس طرح کے بڑے بڑے بدبخت تھے، انہوں نے جو ہے اس طرح جوش دلایا، اے لوگوں
اس طرح اگر تم حسین سے ڈرو گے تو یزید کو کیا جواب دو گے؟ یزید تمہیں مارے گا، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گا۔ اس طرح سے دھمکیاں دی گئی، جن دھمکیوں کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اندر جوش پیدا ہوا، اور جب جوش پیدا ہوا تو انہوں نے میرے امام کی طرف تیر برسانے شروع کیے۔ میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری جانبازی کے ساتھ، اپنی جانثاری کے ساتھ، بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، کئی لوگوں کو جہنم میں بیچتے رہے، کاٹ کاٹ تک زمین پر ڈھیر کرتے رہے۔ اس کے بعد میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 72 سے زیادہ زخم کیے گئے تھے، 72 سے زیادہ تلواروں کے وار کیے گئے تھے، پورا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ اب میرے امام اپنے جانور مبارک سے، اپنے مبارک گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت تھا، ساری دنیا کے مسلمان اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے امام نماز جمعہ پڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں، خطبہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر میرے نبی کا نواسا اپنی جان لٹانے کی تیاری کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بار کو لٹانے کے بعد، اپنے بھتیجوں کی شہادت کے بعد، اپنے بھانجوں کی شہادت کے بعد، اپنے گھر والوں کو لٹانے کے بعد اب خود جو ہے اللہ کے نام پر اس دین کو بچانے کے لیے میدان کارزال میں تشریف لائے ہیں۔ یہ کون شہسوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے کہ لخت لخت ہے کٹا ہوا، یہ کون شہسوار ہے؟ تو آواز آئی، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ علی کی آنکھوں کا نور ہے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے، فوراً آپ سجدے میں چلے گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آخری وقت ہے، میرا آخری وقت ہے، اور اس وقت جمعہ کا وقت ہے، لوگ تو نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے، میری بھی جاتے جاتے نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ آپ سجدے میں چلے گئے، جیسے آپ سجدے میں گئے، شمر اور خولی بن یزید ان دونوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بڑی دردناک شہادت ہے میرے امام علی مقام تاجدار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہاں پر ایک درس آپ دیکھیں، جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا آپ کس حالت میں تھے؟ سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ جس مسلمان کو جس حالت میں موت آئے گی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی حالت میں اٹھائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی تقریر کرتے کرتے جاتا ہے، کوئی نعت پڑھتے پڑھتے جاتا ہے، کوئی کچھ کرتے کرتے جاتا ہے، کوئی گناہ کرتے کرتے جاتا ہے، کوئی نیک کام کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، یعنی جو جس حالت میں جاتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ لوگ جو ہے نماز پڑھتے پڑھتے اٹھائے جائیں گے، حج کرتے کرتے اٹھائے جائیں گے، روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، ذکر و اذکار کرتے کرتے اٹھائے جائیں گے، تسبیح و تہلیل کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، لیکن وار حسین آپ کو سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اور یہ حسین کا کون سا سجدہ ہے؟ اوروں نے بھی سجدے کیے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، سب لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن سب کا الگ انداز ہے۔ اے حسین ابن علی، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، میرے امام نے وہ سجدہ کیا ہے جس سجدے پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اب امام علی مقام کی شہادت کے بعد تمام شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب جو ہے خاندان کی مقدس خواتین کو گرفتار کیا گیا، قیدی بنایا گیا۔ امام زین العابدین، یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ وہ امام زین العابدین ہیں کہ پھر شہادت معرکہ کربلا کے بعد پوری زندگی کبھی کسی نے امام زین العابدین کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حسن مثنیٰ بھی بچے ہیں، اور بھی خاندان کے کئی افراد بچے ہیں جن کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اب ایک اور بات یہاں پر میں کہوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا اور شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا، نیزے پر بلند کیا گیا، یعنی آج بھی میرے امام کا جو سر مبارک ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے، اے دنیا والوں، جو مارنے آئے تھے، جو قتل کرنے آئے تھے، جو یزیدی تھے، وہ سب نیچے ہیں، گرے ہوئے ہیں، اور مجھے دیکھو میں کٹ کے بھی سب سے بلند ہوں۔ امام حسین کا سر تلاوت کر رہا تھا، تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی وہ آواز دے رہا تھا کہ میں شہادت کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اور سارے لوگوں سے اللہ نے مجھے بلند کر دیا ہے۔ پتا چلا کہ جو دین کو بچانے کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند و بالا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے چلا تھا یزید، نام مٹانے چلا تھا، لیکن یزید مر گیا۔ ایک ہی بات ہے کہ حسین ہیں، یزید تھا، یزید تھا، حسین ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک حسین زندہ رہیں گے۔ آج بھی آپ مجھے صرف ممبئی نہیں، پوری دنیا کے اندر لے جا کر آپ سروے کر لیں، کوئی یزید نام کا شخص مل جائے تو میرے پاس لے آؤ۔ کوئی اپنے بچوں کا نام یزید رکھتا ہے؟ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا نسب مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، اس کا مشن مٹ گیا۔ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید کہیں دکھے گا نہیں آپ کو، لیکن آپ کو گھر گھر حسین مل جائے گا، ایک گلی کے اندر کہیں حسین مل جائیں گے۔ آج مائیں اپنے بچوں کا نام حسین رکھنے پر فخر محسوس کرتی ہیں، لیکن اللہ نے یزید کو ایسے عذاب میں گرفتار کیا ہے کہ آج یزید کا نام گالی بن گیا ہے۔ آج کسی کو یزید کہہ دو وہ خوش ہوتا ہے کہ مارنے دوڑتا ہے، یزید کا نام گالی بن گیا ہے، اور کسی کو حسین کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ جو مارنے آیا تھا، جو بظاہر جنگ جیت گیا تھا، اس کا نام مٹ گیا ہے، اور جو شہید ہوئے ہیں وہ تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ یہ کربلا کی جنگ ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار در در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اسی لیے تو میرے تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، شجاعت ناز کرتی ہے، فضیلت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغام کربلا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو امام حسین کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی شہدائے کربلا کے جیسا جذبہ جہاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ یا اللہ اس ایک سجدے کا واسطہ جو تیرے نبی کے نواسے نے کیا تھا، اس سجدے کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ ہمیں بھی اپنے سجدوں سے مسجدوں کو سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امام حسین کے مشن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرما، ہمیں امام علی مقام کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امام حسین کے نام کی جگہ جگہ سبیلیں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ امام حسین کے نام پر غریبوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ امام حسین کے نام پر خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی باتیں ہم نے بیان کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ ہمیں اپنے کردار سے حسینی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔
تیرا